بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ کوئی بھی عمل کر لینے کے بعد اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا ڈر انسان کے ذہن میں رہنا اور پھر اس کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ میرے عمل کو قبول فرما لے، جو اعمال میں نے کیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ یہ ایک بہت بڑی فکر ہے جو سلف صالحین کو ہوا کرتی تھی۔ اس کے متعلق حافظ ابن رجب رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، وہ چیزیں انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان السلف الصالح یجتہدون فی اتمام العمل واکمالہ واتقانہ ثم یہتمون بعد ذلك بقبولہ ویخافون من ردہ، کہ سلف صالحین کسی بھی عمل کو پورا کرنے میں پوری کوشش کرتے، جدوجہد کرتے اور اسے پورے اتقان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ بجا لاتے، پھر اس کے بعد ان کا سارا اہتمام، ان کی ساری فکر اس کی قبولیت سے متعلقہ ہوا کرتی تھی، اور وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود نہ ہو جائے۔ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں تو وہ دیتے وقت بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، کپ کپا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف طاری ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ اپنے عمل کی قبولیت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر حافظ بن رجب رحمہ اللہ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، تو اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ هو الذی یزنی ویسرق ویشرب الخمر، اس سے مراد وہ بندہ ہے جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کی بیٹی ایسا نہیں ہے، ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی وہو یخاف الا یتقبل منہ، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اور اس حالت میں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کے ہاں قبول نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ عمل مردود ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ اور اس حدیث کی طرف حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے عمل کی قبولیت کا اہتمام کرتے ہیں، گویا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں روی عن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول ان کا مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، کہ آپ کو اپنے عمل کی قبولیت کی فکر، اس کا اہتمام عمل کرنے سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ جس قدر آپ کو فکر، جس قدر آپ کا اہتمام کسی عمل کو کرنے میں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کا فکر اور آپ کا اہتمام اس بات میں ہونا چاہیے کہ یہ عمل میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو جائے۔ الم تسمعوا اللہ عز وجل یقول، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً صرف متقین کی ہی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ وعن فضالہ بن عبید، فضالہ بن عبید رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا لِأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر مجھے
یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذرہ برابر بھی میری نیکی کو قبول کر لیا ہے، احب الی من الدنیا وما فیہا، تو یہ میرے لیے دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ خبر ہوگی۔ یعنی اگر میرے کسی عمل کی قبولیت کا، مجھے چاہے وہ ایک ذرہ برابر بھی میرا کوئی عمل ہے، مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے، تو یہ مجھے دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ خوش کر دینے والی خبر ہے۔ لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول کرتے ہیں، متقین کی ہی عبادت کو، متقین کی ہی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے میری کوئی بھی عبادت، چاہے وہ اتنی ذرہ برابر بھی ہے، وہ قبول کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں متقین میں شمار ہوتا ہوں۔ وقال مالک بن دینار، مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخوف علی العمل الا یتقبل اشد من العمل، کہ کسی عمل کے بارے میں یہ خوف کہ کہیں وہ قبول نہ ہو، یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے جتنا اہتمام عمل کرنے میں ہوا کرتا ہے۔ وقال عطاء السلیمی رحمہ اللہ الحذر الاتقاء علی العمل الا یکون للہ، احتیاط یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے بارے میں اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے ہو جائے، اس میں خلوص نہ رہے۔ وقال عبد العزیز بن ابی رواد رحمہ اللہ، عبد العزیز بن ابی رواد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکتہم یجتہدون فی العمل الصالح، میں نے سلف صالحین کو دیکھا ہے کہ وہ عمل صالح میں بڑی کوشش کیا کرتے، فَإِذَا فَعَلُوهُ، جب وہ عمل کر لیا کرتے، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْهَمُّ، پھر ان پر یہ پریشانی اور یہ ہم اور یہ غم لاحق ہو جاتا، أَتُقُبِّلَ مِنْهُمْ أَمْ لَا، کہ ان کا یہ عمل قبول بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ قال بعض السلف، بعض سلف کہتے ہیں كانوا يدعون الله 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان، کہ سلف صالحین 6 ماہ تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وہ انہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر دے، عطا کر دے۔ ثم يدعون الله 6 أشهر ان يتقبله منهم، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اگلے 6 ماہ جب رمضان چلا جاتا تو یہ دعا کرتے کہ وہ ان کی نیکیاں جو انہوں نے رمضان میں کی ہیں انہیں قبول فرما لے۔ خرج عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فی یوم عید فطر، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ عید الفطر کے دن نکلے، فقال فی خطبتہ، تو انہوں نے اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ایھا الناس، اے لوگو، انکم صمتم للہ 30 یوما، تم نے 30 دن کا اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، وقمتم 30 لیلۃ، 30 دن تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا ہے، وخرجتم اليوم تطلبون من اللہ ان يتقبل منکم، آج تم اپنے گھروں سے جب عیدگاہ کی طرف آئے ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگنے کے لیے تم نکلے ہو کہ وہ تمہاری اس محنت کو، اس کوشش کو جو تم نے روزے رکھ کے اور قیام کر کے کی ہے اسے قبول فرما لے۔ کان بعض السلف یظہر علیہ الحزن یوم عید الفطر، بعض سلف عید الفطر کے دن بہت زیادہ غمگین ہو جایا کرتے تھے، فیقال له، جب ان سے پوچھا جاتا، انہ یوم فرح و سرور، یہ تو خوشی کا دن ہے اور مسرت کا دن ہے، فیقول صدقتم، وہ کہتے تم سچ بات کہتے ہو، ولکنی عبد امرنی مولاي ان اعمل له عملا فلا ادری ایقبلہ منی ام لا، لیکن اصل بات یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ میں ایک ایسا غلام ہوں کہ جس کے آقا نے، جس کے مولا نے اسے ایک عمل کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی رمضان میں نیک اعمال کا حکم دیا تھا، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ رآ وہیب بن الورد قوما یضحکون فی یوم عید، وہیب بن ورد رحمہ اللہ نے عید کے دن کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، فقال، تو فرمانے لگے، ان کان ہؤلاء تقبل منہم صیامہم فما ھذا فعل الشاکرین،
اگر تو ان لوگوں کے روزے قبول ہو چکے ہیں تو پھر جو شکر گزار ہوتے ہیں، جنہیں یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ان کے روزے قبول ہو گئے ہیں، تو پھر ان کی حرکتیں، ان کے کام ایسے نہیں ہوتے۔ وَإِن كَانُوا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ صِيَامُهُمْ فَمَا هَذَا فِعْلَ الْخَائِفِينَ، اور اگر صورتحال یہ ہے کہ ان کے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئے، تو پھر جو یہ کام کر رہے ہیں، جو عمل یہ کر رہے ہیں، جو یہ مسکرا رہے ہیں، یہ جو ہنس رہے ہیں، بے فکرے ہو کر پھر رہے ہیں، تو ڈرنے والوں کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا۔ جسے یہ ڈر ہو کہ اس کے عمل قبول نہیں ہوئے، اس نے اتنی محنت کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار، اس کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ وعن الحسنی، اور حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، ان اللہ جعل شہر رمضان لخلقہ مزمارا یستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو، رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوق کے لیے ایک میدان بنایا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے سے اس کی رضا کی جانب ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا، کچھ لوگ آگے بڑھے اور وہ جیت گئے۔ وَتَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا، کچھ پیچھے رہ گئے، وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ فَالْعَجَبُ مِنَ اللَّاعِبِ الضَّاحِكِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَفُوزُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ وَيَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ، تو بڑا تعجب ہے ایسے کھیلنے والے پر کہ وہ کھیل کود کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، اس دن کے جس دن کچھ لوگ کامیاب ہو کر محسنین میں ان کا شمار ہو رہا ہے، نیکوکار لوگوں میں شمار ہو رہا ہے، اور جس دن کچھ لوگ اپنی غفلت کی بنا پر خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جس دن یہ فیصلہ ہو رہا ہے کون جیتا کون ہارا، اس دن ایک بندہ جو ہے وہ بے پرواہ ہو کر ہنس مسکرا رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، تو اس پر بڑا ہی تعجب ہے۔ اس کے بعد آگے وہ ایک شعر ذکر کرتے ہیں، لعلک غضبان وقلبی غافل سلام علی الدارین ان کنت راضیا، کہ اے میرے رب، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو مجھ سے ناراض ہو اور میرا دل اس سے غافل ہو، یعنی تو ناراض ہو اور مجھے پرواہ ہی نہ ہو، میرا دل اس بات سے غافل ہو۔ سلام علی الدارین ان کنت راضیا، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر دونوں جہانوں پر سلام ہے، یعنی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اگر پرواہ ہے تو تیری رضا اور ناراضگی کی پرواہ ہے۔ وروی عن علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہ کان ینادی فی آخر لیلۃ من شہر رمضان، کہ وہ رمضان کی آخری رات منادی کیا کرتے تھے، آواز لگایا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے، یا لیت شعری من هذا المقبول فنهنیہ ومن هذا المحروم فنعزیہ، ہائے کاش، من هذا المقبول فنهنیہ، کون ایسا ہے کہ جس کی عبادت کو قبول کر لیا گیا ہے، ہم اسے جا کے مبارکباد پیش کریں۔ ومن هذا المحروم فنعزیہ، اور کون ایسا ہے جو محروم رہ گیا ہے، جس کی عبادات کو قبول نہیں کیا گیا، کہ ہم اس کے ساتھ جا کے تعزیت کریں۔ وعن ابن مسعود انہ کان یقول، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، من هذا المقبول منا فنهنیہ، کون ایسا ہے کہ جس کی عبادات کو قبول کر لیا گیا ہے، وہ مقبول ہے اس کا عمل، کہ ہم اسے مبارکباد پیش کریں۔ ومن هذا المحروم منا فنعزیہ، اور کون ایسا محروم رہ گیا ہے کہ جس کی عبادات قبول نہیں ہوئیں، اس کے ساتھ ہم تعزیت کریں۔ ایہا المقبول ہنیئا لک، اے وہ شخص کہ جس کی عبادات قبول ہو گئی ہیں، تیرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے، مبارک ہو تجھے۔ ایہا المردود جبر اللہ مصیبتک، اور اے شخص کہ جس کے عمل کو رد کر دیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی تیری اس نقصان کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی تیری یہ جو آفت ہے تجھ پر ٹوٹ پڑی ہے، اس کا ازالہ فرمائے۔ لیت شعری من فیہ یقبل منا فیہن ویا خیبت المردود، من تولی عنہ بغیر قبول ارغم اللہ انفہ بخزی شدید،
کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس ماہ مبارک میں ہم میں سے کسے شرف قبولیت بخشا گیا ہے تاکہ اسے مبارکباد دی جاتی، اور ہائے ناکامی اس شخص کی کہ جس کی عبادات کو رد کر دیا گیا، قبول نہیں کیا گیا۔ جو شخص اس مہینے میں اس حال سے گزرا کہ اسے قبولیت نصیب نہ ہوئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شدید رسوائی کے ساتھ ذلیل و خوار کر دیا، اس کی ناک خاک آلودہ کر دی، اس کا کچھ بھی باقی نہ رہا۔